اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ نے حاتم طائی کے بارے میں یقیناً سنا پڑھا ہوگا۔ وہ بہت سخی تھے اور انہوں نے اپنے محل کے 9 دروازے بنائے ہوئے تھے، اور ایک فقیر اگر ایک دروازے میں آ جاتا اور سوال کرتا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان کو دیتے تھے، اور وہی فقیر اگر دوسرے دروازے میں آتا پھر بھی اس کو دیتے تھے۔ ایک ہی فقیر اگر 9 دروازوں میں سے خیرات لے کر جاتا تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ تو پہلے اس دروازے میں بھی لے گئے ہیں، دوسرے میں بھی، تو یعنی وہ اس کو خالی لوٹاتا نہیں تھا، 9 دروازوں میں ہی اس کو خیرات دیتا تھا جو مانگتا تھا۔ لیکن جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو پھر کہتا تھا معاف کرو اب میرے پاس نہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے بھی بڑے سخی ہیں۔ حاتم کے پاس جب کچھ ہوتا تھا تو وہ دیتا تھا، جب نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو معاف کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے، فرماتے جب ہوتا تو دے دیتے، جب نہیں ہوتا تو فرماتے جاؤ عمر کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس جاؤ، علی کے پاس جاؤ اور میرے نام پر ادھار لے لو، جب میرے پاس ہوگا تو میں وہ واپس انہیں لوٹا دوں گا۔ تو حاتم کے سخی ہونے کے چرچے مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے تھے، لوگ بڑا عزت سے انہیں ملتے تھے کیونکہ وہ عوامی خدمت کرتے تھے، لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ اور یاد رہے کہ انہی کے زمانے میں جو نوفل بادشاہ تھا وہ اس سے بہت خار رکھتا تھا، بہت غصے میں ہوتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں لیکن لوگ مجھے اتنا یاد نہیں کرتے جتنا حاتم کو کرتے ہیں، تو میرا نام لینا چاہیے، حاتم کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو اس نے غصے میں آ کر حکم دے دیا کہ حاتم کو قتل کر دو، حاتم کو مار دو تاکہ لوگ میرا نام لیں، کہ حاتم جب نہیں ہوگا تو لوگ میرا نام لیں گے۔ اور اس نے انعام رکھ دیا کہ جو حاتم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ لوگ حاتم کی تلاش میں دوڑے۔ حاتم کو جب اس بات کی خبر ملی تو اپنے محل سے نکلا اور جا کر جنگل میں کہیں ایک غار میں چھپ گیا، اور کیا ہوتا ہے، ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی بڑھیا دونوں لکڑیاں کاٹ رہے تھے اور بہت ہی ضعیف العمر تھے، بوڑھے تھے۔ لکڑہارے کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ اب ہماری کوئی عمر ہے، ہماری اتنی ایج ہو گئی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، نہ ہم سے وزن اٹھایا جاتا ہے، نہ ہم سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، تو کبھی آرام کے دن ہمارے بھی آئیں گے، کاش ہمیں حاتم مل جائے اور ہماری آخری جو زندگی ہے وہ سنور جائے، جتنے دن ہماری زندگی کے ہیں۔ تو یہ سمجھ کر ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، حاتم بھی پاس ہی ایک غار میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ غار سے باہر نکل آیا اور کہنے لگا کہ میں حاتم ہوں، مجھے آپ پکڑ لیں، لے جائیں اور بادشاہ سے انعام لے لیں۔
وہ دونوں میاں بیوی کہنے لگے نہیں نہیں، ہم تو ایسے نہیں کریں گے، کیوں کہ وہ تو تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، اگر مجھے قتل کر دے گا تو کر دے، لیکن آپ دو تو آرام سے اپنی بقیہ زندگی گزار لیں گے، تو مجھے مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ان کی بحث مباحثہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص ادھر سے گزرا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ حاتم ہے، اس نے حاتم کو کہا کہ چلو، پکڑ لیا اور کہا چلو بادشاہ کے پاس۔ اب وہ حاتم کو پکڑ کر لے کر جا رہا تھا، اور بڑھیا اور بوڑھا دونوں وہ پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا اس شخص سے، حاتم سے، کہ تمہیں کس نے پکڑا ہے؟ وہ شخص کہتا تھا میں نے پکڑا ہے۔ حاتم نے کہا نہیں، مجھے اس بڑھیا اور بوڑھے نے پکڑا ہے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا بڑھیا اور بوڑھے سے کہ کیا حاتم کو آپ نے پکڑا ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں، ہم نے بھی نہیں پکڑا تھا، ہم اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ہم بہت غریب ہیں اور نہ ہم سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، نہ وزن اٹھایا جاتا ہے، پھر ہم بیچ کر اپنے گھر کا بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، تو کاش ہمیں حاتم مل جائے اور ہمارے بادشاہ سے ہمیں انعام مل جائے اور ہماری بقیہ زندگی بڑھاپے کی جو ہے وہ اچھی طرح سے گزر جائے۔ یہ ہماری باتیں سن رہا تھا، یہ خود ہی باہر آ گیا اور کہنے لگا میں حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ بادشاہ نے تو آپ کو مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ تو یہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میری ایک جان کو اگر وہ مار بھی دے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آپ دو تو اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار لیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی اور اس بڑھیا اور بوڑھے کو تو انعام سے مالا مال کر دیا، اس شخص کو جو ویسے ہی دعوے دار تھا کہ میں نے حاتم کو پکڑا ہے، اس کو سزا دی اور حاتم سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ آپ کو آپ کا علاقہ سارا مبارک ہو، اس میں جیسے مرضی آپ اپنی زندگی گزاریں، اور کسی چیز کی اگر ضرورت ہو تو میں بھی تعاون کروں گا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لہٰذا دونوں میں دوستی ہوگی۔ تو دیکھیں کہ انسانیت کا کیسے وہ خیال کرتے تھے اور غربا کا خیال کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا نام ایسے ہی نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے سب کچھ غربا میں جو بھی کچھ سائل آتا اس کو دیتے تھے۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ ایران اس کو پتہ چلا کہ حاتم کے پاس ایک گھوڑا ہے، عربی نسل کا بہت قیمتی گھوڑا ہے۔ اس نے اپنے سفیر کو بھیجا کہ جاؤ، حاتم جو ہے کسی کے سوال کو رد نہیں کرتا، اسے وہ دیتا ہے، تو جاؤ میرے نام پر ان سے وہ گھوڑا لے کر آؤ۔ اب وہ سفیر حاتم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھے شاہ ایران نے بھیجا ہے تو میں ایران سے آیا ہوں۔ ابھی اس نے اپنا سوال بتایا نہیں تھا کہ کس مقصد کے لیے۔ حاتم نے سوچا کہ یہ مہمان ہے، پہلے میں اس کی خدمت کروں۔ اس نے گھر میں دیکھا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو میں مہمان کے آگے رکھوں، کھانا رکھوں، لیکن کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے اس گھوڑے، جو اس کے پاس قیمتی گھوڑا تھا، اسی کو اس زمانے میں چونکہ گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا تھا، حلال تھا، اسی کو ذبح کر دیا۔ ذبح کروا کر اس کا گوشت پکوایا اور اس مہمان کی خاطر تواضع کی، کھانا آگے رکھا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو پوچھا بھئی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جناب مجھے شاہ ایران نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس ایک قیمتی گھوڑا ہے، عربی نسل، تو بہت اچھا ہے، تو وہ لے کر آؤ۔ تو حاتم کہنے لگا بڑے افسوس کی بات ہے، یہ جو ابھی گوشت آپ نے کھایا ہے یہ اسی گھوڑے کا تھا، کاش مجھے آتے ہی آپ بتا دیتے تو پھر میں آپ کو دے دیتا۔ تو دوستو،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاتم سے بھی زیادہ سخی تھے۔ جب حاتم کی بیٹی قیدی ہو کر آپ کی بارگاہ میں آئی تھی تو آپ نے اپنی چادر مبارک اس کے سر پر رکھ دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ اس کا باپ بڑا سخی تھا۔ اگر آج آپ لوگ، میں خاص طور پہ ہماری جو حکومت کرنے والے ہیں ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے غرباء کا خیال رکھیں اور صدقات خیرات کریں، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں، تو عوام میں آپ کی عزت پھر بڑھے گی، لوگ آپ کو یاد کریں گے اور پھر آپ دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔